باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی دعوت کے متعلق گفتگو کرنے لگا ہوں کہ میری دعوت کیا ہے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے میری دعوت کیا ہے، یا جہاں تک پھر سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے میری دعوت کیا ہے، میں آپ لوگوں سے کیا چاہتا ہوں۔ میرے مطالعے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ہمارے زوال کا، یعنی امت مسلمہ کے زوال کا مرکزی اور سب سے بڑا اور اصل سبب ایک ہے۔ وہ سبب یہ کہ ہم نے سیاست کو دین سے جدا کر دیا ہے، دین اور دنیا کی ہم نے تفریق کر دی ہے، سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا ہے۔ سیاست اور مذہب یہ جس وقت جدا ہوئے ہیں، دین اور دنیا کی جس وقت تفریق ہوئی ہے، اس وقت ہمارے اوپر زوال پڑنا شروع ہوا ہے، اور اس کی ابتدا ہوئی تھی یزید کے دور سے۔ اس بات کو میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ابتدا جزوی تھی، یعنی بعض علاقوں کے اندر تھی، بعض علاقوں کے اندر واقعی اسلام سیاسی طور پر غالب تھا، اسلام کا سیاسی نظام قائم تھا بعض علاقوں کے اندر، لیکن یزید کے دور سے ابتدا ہو گئی تھی دین اور سیاست کی جدائی کی۔ پھر یہ معاملہ چلتا رہا، پھر 1200 سال گزر گئے۔ 1200 سال کے بعد، یعنی جس وقت کسی نہ کسی صورت میں اسلام سیاسی طور کے اوپر بعض علاقوں کے اندر، بعض شہروں کے اندر، بعض ممالک کے اندر رائج رہا ہے، پھر 2 صدیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ بالکل اسلام کو اور سیاست کو جدا کر دیا گیا ہے۔ اب اس بات کو بھی 200 سال گزر چکے ہیں، سیاست کو اور مذہب کو جدا ہوئے، یہ ہمارے زوال کا اصل سبب ہے۔ اب اگر ہم امت مسلمہ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کی دوڑ کے اندر سب سے اول صفوں کے اندر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دین کو سیاسی قوت کے طور کے اوپر متعارف کرانا ہوگا۔ یعنی دین جب سیاسی قوت کے طور کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، دین جب سیاسی قوت بن کر ابھرے گا، تو امت مسلمہ کے تمام زوال ختم ہو جائیں گے، امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا بیڑا غرق کیا ہے کہ سیاست کو الگ رکھ دیا، معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی، ٹیکنالوجی دوسرے لوگوں کے ہاتھ کے اندر دے دی، اور خود چند مذہبی رسومات کے اندر ہم لوگ پابند ہو گئے ہیں۔ ہم نے جز کو کل سمجھ لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہو، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، یہ کل دین ہے، جبکہ یہ کل دین نہیں ہے، یہ دین کی ایک جز ہے، یہ دین کی ایک جز ہے۔ یاد رکھیں، دین کل ہے، سیاست، سماج، معاشرت، ٹیکنالوجی، سائنس، زراعت، نماز، روزہ، عبادات، یہ ساری دین کی جزیں ہیں، دین کل ہے، لیکن کل حزب بما لدیہ فرحون، ہم لوگوں نے جو جز ہمارے پاس تھی اس کو ہم نے کل دین سمجھ دیا۔ تو آج بھی اگر امت مسلمہ بلندی چاہتی ہے، امت مسلمہ عروج چاہتی ہے کہ ہمارا دنیا کی اقوام عالم کے اندر ہمارا شمار صف اول کے ممالک کے اندر ہو، صف اول کی اقوام کے اندر ہو، تو دین کو سیاسی طور پر ہم نے غالب کرنا ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہے فرائض نبوت اور ایک ہے بعثت کا مشن، یہ 2 الگ الگ چیزیں، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کس شان کے ساتھ؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے نزول کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ حضور کا اور قرآن پاک کے اس کے نزول کا مقصد فقط یاد رکھیں کہ نظام زندگی کو بہتر بنانا نہیں ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ایک جامع پلان دینا نہیں ہے، فقط دین اسلام کا مقصد روحانی ترقی بھی نہیں ہے، روحانی انقلاب بھی نہیں ہے، روحانی اقدار کی حفاظت بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی، روحانی انقلاب۔
و دین الحق، اور دین الحق، دین حق سے مراد کیا ہے؟ جامع نظام زندگی، فلسفہ زندگی، جامع فلسفہ زندگی جس کے تحت ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو صرف یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارسل رسول بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ تو یاد رکھو ہر مسلمان کا یہ بنیادی فرض بنتا ہے کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے کوشش کرے۔ تو میری جو دعوت ہے آپ لوگوں کو وہ یہی ہے کہ آپ غلبہ اسلام کے لیے کوشش کریں، آپ یہ کوشش کریں کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ سیاسی طور کے اوپر ابھر کر سامنے آئے، اسلام ایک سیاسی قوت کے طور کے اوپر نافذ ہو جائے۔ جب اسلام سیاسی قوت کے طور کے اوپر نافذ ہوگا آپ کے تمام مسائل کا حل اسی کے اندر ہے۔ مجھے بتائیں، ایک شخص بھوکا ہے، ایک شخص بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ اس کو ہزار دعائیں سکھا دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس کو اخلاق سکھائیں، جب اس کے پیٹ کے اندر ہی کچھ نہیں ہے، وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، کیا کرے گا؟ لیکن جب اسلام سیاسی قوت کے طور کے اوپر نافذ ہوگا تو یہ معاملات دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ پھر عادلانہ معیشت اسلام دیتا ہے، معیشت کے اندر انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ جو جس معیشت کے اندر آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک سودی نظام ہے، اس سودی نظام کے تحت ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ 40 لاکھ یہودی ہیں دنیا کے اندر اور ساری دنیا کی معیشت کو انہوں نے کیچ کیا ہوا ہے، سارا نظام معیشت ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو یہ ان کے ہاتھ سے آپ لوگوں نے ان کے ہاتھ سے یہ نظام معیشت چھیننا ہے، نظام معاشرت، یہ جو ہمارے اوپر معاشرہ مسلط ہے اس نظام کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ اور یہ ساری خرابیاں تب دور ہوں گی جب دین اسلام سیاسی قوت کے طور کے اوپر قائم ہوگا، جب دین اسلام کی حکمرانی ہوگی سیاسی طور کے اوپر، جب دین اسلام سیاسی طور کے اوپر متعارف ہوگا تو معیشت کے اندر انصاف ہوگا، عدل کا نظام آئے گا، عدالتوں کے اندر معاملات ستھرے ہو جائیں گے، یعنی جوڈیشری کے اندر جو ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے وہ ہوں گی، تو پھر ایک نظام زندگی رواں دواں ہوگا اور آپ کو پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کریں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو عروج عطا کریں گے۔ تو غلبہ اسلام کے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ غلبہ اسلام کے لیے کوشش کریں، دین اسلام کو سیاسی قوت بنانے کے لیے آپ لوگ کوشش کریں، یہ میری آپ لوگوں کو دعوت ہے۔ تو اب تک کی جو گفتگو ہے میری، اس سے 2 باتیں واضح ہو گئیں۔ ہمارے زوال کا سبب دین اور سیاست کو جدا کرنا ہے، اور اب ہم نے کوشش کرنی ہے غلبہ اسلام کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد، بعثت کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا اس کا مقصد غلبہ اسلام، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آپ کے فرائض کے اندر شامل ہے، کیونکہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، آخری نبی تھے، ان کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے، ان کا امتی ہونے کی حیثیت سے آپ نے ان کے راستے کے اوپر چل کر اب دین اسلام کے غلبے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہ میری دعوت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیں ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے بھی ادیان میں نے، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کو فرماتا ہے کہ وہی دین جو میں نے موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ابراہیم، وہی اسی دین کے ساتھ میں نے آپ کو مبعوث کیا ہے، وہی راستہ ہے، سب کا ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ کون ہے؟ وہ راستہ دین اسلام ہے، کہ سب کا دین، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی دعوت ایک تھی۔ فرمایا یہ وہی دین ہے جو میں نے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں نے یہ راستہ مقرر کیا ہے۔ اب کیا کریں؟ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کریں، یعنی صرف یاد رکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرائض نبوت کے اندر جو بات شامل تھی صرف یہ نہیں تھی کہ آپ نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیغام پہنچانا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرنا ہے، اس دین کو جاری کرنا ہے، اس دین کی معاشرے کے اندر تنفیذ کرنی ہے۔ تو یہ دین جاری تب ہوگا کہ جب دین سیاسی قوت کے طور کے اوپر سامنے ہوگا، جب دین کی حکمرانی ہوگی دین جاری ہوگا۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، صرف لوگوں تک پیغام نہیں پہنچانا کہ آپ یہ کام برا ہے، یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ برا ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا کی ہے، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید ہمیں عطا کیا ہے، اس کے احکام ہم نے معاشرے کے اندر نافذ کرنے ہیں۔ اور اس کے احکام کس طرح نافذ ہوں گے؟ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا
کہ ایک شخص راستے کے اندر جا رہا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ اس نے چوری کی ہے، تو آپ کہتے ہیں اسلام چوری کی سزا 10 درہم، جو چوری کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو آپ کسی کسائی سے پکڑیں وہ ٹوکا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کام تو ریاست کا ہے، تو یہ کام ریاست تب بھی کر سکتی ہے جب ریاست کے اندر اس کے پاس قوت موجود ہو، وہ ریاست اسلامی ہو، وہ ریاست اسلامی اصولوں کی بنیاد کے اوپر ہو۔ تو دوستو یاد رکھو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ مختصر سی زندگی ہے، یہ زندگی گزار کر واپس آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں اتاری، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا، اپنے معبود کی معرفت کرنا، یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ پھر اسی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سبیلیں، یہ سارے راستے آپ کو عطا کیے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے قریب کرتے۔ تو جب رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پیدا کیے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، چاند سورج ستارے زمین آسمان، یہ سارا نظام معاشرت اس رب نے پیدا کیا، کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک خالق وہ ہے۔ تو چاہیے کہ اس زمین کے اوپر اس نظام بھی اس رب ذوالجلال کا ہونا چاہیے۔ یہ بات تو عقلی طور کے اوپر بھی معروف ہے، یعنی یہاں پر ہمارے پاس دلائل موجود نہ بھی ہوں تو عقلی طور کے اوپر بھی عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اسی کا نظام اس زمین کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اس رب کے نظام کے لیے، اس رب کے نظام کو زمین کے اوپر نافذ کرنے کے لیے آپ اپنا مقصد زندگی کا سمجھیں کہ آپ نے اسلام کو، دین اسلام کو بحیثیت سیاست غلبہ دینا ہے۔ اسی غلبے کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، یہ میری آپ کو دعوت ہے۔ اور جو بات آپ کو اس غلبے کے قریب کرے گی وہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نفرت ہو کسی سے آپ کو نفرت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی سے آپ کو محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی سے کچھ روکیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تلبیس ابلیس کے اندر لکھا ہے 2 مقامات کے اوپر، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ وہ اس طرح کرتے تھے، آپس میں گپ شپ کرتے تھے، محبت کی باتیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، زمانہ جاہلیت کے قصے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، اسی طریقے سے تجارت کی باتیں کیا کرتے تھے، معیشت کی باتیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو گپ شپ سنا کر ہنسایا کرتے تھے، یہ ان کی روٹین تھی، ان کی زندگی کا فلسفہ تھا۔ لیکن جب دین کی بات آ جاتی تھی، یہ لفظ ہیں امام ابن جوزی کی تلبیس ابلیس کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس روایت کی یہ لفظ ہے کہ پھر ان کی جو آنکھیں تھیں، یہ جو آنکھیں یہ ماتھے کے اوپر آ جاتی تھی گھوم کر، یعنی ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی تھے جو 2 منٹ پہلے ہم سے گپ شپ کر رہے تھے۔ یعنی دین کی جس وقت بات آتی تھی تو کوئی اپنا نہیں، کوئی پرایا نہیں، بس اب دین کی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی بات آ گئی، اس کے رسول کی بات آ گئی، اب کوئی لحاظ نہیں، اب کوئی گپ شپ نہیں، نہ کوئی بیٹا ہے پھر سامنے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی عزیز، نہ کوئی رشتہ دار، نہیں، یہاں پر دین اسلام کی بات ہے۔ اب وہ کھڑے ہو جاتے تھے، سٹینڈ لیتے تھے، یعنی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں پھر کسی قسم کی رو رعایت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ زندگی اس انداز سے گزاریں، گپ شپ بھی کریں، پیار کریں، کھائیں پئیں دوستوں کے ساتھ، اٹھیں بیٹھیں، تجارت کریں، معیشت کی باتیں کریں، خوشحالی کی باتیں کریں، لیکن جب دین اسلام کے نفاذ کی بات آئے، دین اسلام کے غلبے کی بات آئے، اللہ رسول کی بات آئے، تو پھر وہاں پر آپ کی شان اور آپ کا یہ لب و لہجہ ایسا ہو جس طرح کوئی شخص آپ کو پہچانتا ہی نہ ہو، آپ اتنے سخت گیر ہو جائیں۔ اگر ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، مقابلہ حق کو باطل ہو تو فولاد مومن۔ آپس میں گپ شپ بھی ہونی چاہیے، آپس میں پیار محبت کی باتیں بھی ہونی چاہیے، معیشت کی باتیں ہونی چاہیے، تجارت کی باتیں ہونی چاہیے، مذاق کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن جب دین کی بات آئے تو پھر یہ آپ کی جو آنکھیں یہ ماتھے کے اوپر ہونی چاہیے، پھر کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا مسلمان ہونے کے بعد، ابو میدان بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو شہید کر دیتا، لیکن میں نے کہا چلو میرے والد ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے میں تمہارے ٹکڑے کر دیتا، کیوں کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف بن کر میدان کے اندر آئے تھے۔ یہ ہے سیرت صحابہ، یہ ہے غلبہ اسلام کی بات، یہ ہے دین اسلام کی بات، یہ ہے غیرت اسلامی کی بات، یہ ہے اخلاق اسلامی، اس کو آپ اپنائیں۔
جب آپ اس اصول کو اپنائیں گے، اس طرز کے اوپر زندگی گزاریں گے، تو پھر غلبہ اسلام ہو سکے گا، پھر دین اسلام کی بات ہوگی، پھر دین اسلام کو ایک سیاسی قوت بنانے کے لیے آپ کے کار کو تقویت ملے گی، آپ کے افکار کو تقویت ملے گی، آپ کی بات آگے معاشرے تک پہنچے گی، معاشرے کے اندر آپ کی بات جو ہے وہ اثر انداز ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ گئے کہ صحابہ پاک کی سیرت کیا تھی؟ پھر کیا ہوتا تھا جب دین کی باتیں آتی تھیں دین کی بات آتی تھی تو اپنی آنکھیں کیا کرتے تھے؟ ماتھے کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بعض تصوف کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج کروایا کرتے تھے، کپڑے دھوتے تھے وغیرہ وغیرہ، گھر کے معاملات کے اندر ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، لیکن جب اذان ہو جاتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے محسوس ہوتا تھا جس طرح وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اذان کی آواز سنتے تھے تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہو جائے جس طرح وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ تو دوستو، پہلی بات جو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، غلبہ اسلام، دین اسلام کو سیاسی قوت کے طور کے اوپر آپ نے متعارف کرانا ہے، دین اسلام کو سیاسی قوت کے طور کے اوپر آپ نے ظاہر کرنے کے لیے، اس کو غلبہ دلانے کے لیے آپ نے کوشش کر لی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور زندگی گزاریں کس طرز کے اوپر؟ اسی طرز کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساری باتیں آپ برداشت کرتے رہیں، سارے معاملات معاشرے کے ساتھ چلتے رہیں، لیکن جب دین کی بات آ جائے تو سامنے چاہے آپ کے والد ہیں، چاہے آپ کی والدہ ہیں، چاہے آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، چاہے آپ کے دوست احباب ہیں، پھر آپ نے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرنا۔ اور یہ وہ طرز عمل ہے، یہ وہ نظام زندگی ہے، یہ وہ زندگی کا اخلاق ہے کہ جس راستے کے اوپر آپ چلیں گے تو یہ بات آپ کو حق کے قریب کرے گی، آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، تو پھر اسی سے ایک معاشرہ تشکیل پیدا ہوگا۔ جب ایسا معاشرہ تشکیل ہو جائے گا تو پھر وہی لوگ ہوں گے کہ جو غلبہ اسلام کے لیے کوشش کریں گے، اور ان کی وجہ سے پھر انقلاب آئے گا۔ اور انقلاب کیا ہے؟ میں نے آپ کو ستھری بات بتا دی کہ بس اسلام کو آپ اگر چاہتے ہیں دنیا کے اندر، اقوام عالم کے اندر مسلمانوں کو آپ عروج چاہتے ہیں، تو دین اسلام کو بحیثیت سیاست، بحیثیت نظام، بحیثیت سیاسی نظام آپ لوگوں نے متعارف کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔